نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم نے فعل شروع کیا، فعل کے اندر فعل ماضی کو شروع کیا اور فعل ماضی ہم نے مکمل کر لیا۔ ایک آدھ جو چھوٹی چیزیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ فعل ماضی کے حوالے سے ہم چیز مکمل کر چکے ہیں اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ فعل ماضی کے حوالے سے ذہن میں رکھیں کہ ہم فعل سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں میکسیمم جو جملے کے حوالے سے جو چیزیں تھیں ہم نے اس کو کوشش کی کہ ہم اس کو تمام کو فعل ماضی کے اندر کور کریں گے۔ جب فعل مضارع میں ہم جب جائیں گے تو صرف جو فعل کی جو تبدیلی آئی ہے اس کے اوپر ہم زیادہ گفتگو رکھیں گے اور باقی چیزوں کو ہم نہیں چھیڑیں گے، بہت زیادہ اس کے اوپر ہم کوئی ایکسرسائز نہیں کریں گے، بلکہ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی نئی چیزیں ہیں انشاءاللہ ان کے اوپر ہم کام کریں گے جو ایک بہت ہی خوبصورت قرآن مجید کا ایک آپ کے سامنے ایک تصور پیش کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ تذکیر کے طور پہ جملہ فعلیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو کہ فعل سے شروع ہوتا ہے اور ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے کہ جملہ فعلیہ کے کم از کم دو اجزاء ہوتے ہیں، فعل اور فاعل۔ کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا، اور اب آپ کو پتہ چل گیا کہ فاعل بھی دو صورتوں میں آ سکتا ہے، یعنی فاعل مذکور کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی مینشن ہو، اور فاعل جو ہے وہ مینشن نہ بھی ہو، مذکور نہ ہو۔ تو ایسا فعل جس کا فاعل مذکور ہو اس کو معروف فعل کہتے ہیں یا معلوم فعل کہتے ہیں، ایسا فعل جس کا فاعل مذکور نہ ہو اس کو مجہول کہتے ہیں۔ فاعل دو صورتوں میں ہوتا ہے، یا تو وہ اس میں ضمیر ہوگا یا اس میں ظاہر ہوگا۔ ضمیر ہوگا تو فعل کی گردان چلے گی اور گردان کے 14 صیغوں میں سے کوئی ایک مکتوبہ صیغہ آپ کا مکمل جملہ فعلیہ بن جاتا ہے۔ اگر فاعل ظاہر ہوگا تو ایسی صورت میں صیغہ نمبر 1 یا 4 استعمال ہوگا، ڈپینڈ کرتا ہے جن کے اوپر، یا پھر کچھ ایکسیپشنز آ جاتی ہیں جیسے کہ اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، عاقل کی اگر جمع مکسر ہو تو ایسی صورت میں آپ کے پاس آپشن ہے کہ صیغہ نمبر 1 یا صیغہ نمبر 4 دونوں میں سے کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے جو صرف اور صرف فاعل کے لیے محتاج ہوتے ہیں ان کو ہم لازم فعل کہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جن کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے ان کو متعدی کہتے ہیں۔ یہ جو مفعول ہوتا ہے یہ حالت نصب میں ہوتا ہے، اور مفعول بھی دونوں صورتوں میں آپ کو مل سکتا ہے، اس میں ظاہر بھی مل سکتا ہے اور اس میں ضمیر بھی مل سکتا ہے۔ اس میں ضمیر جب استعمال ہوگا تو پھر جو ضمائر کے جو ہمارے چارٹ ہے اٹیچ ضمائر کے ان کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور فاعل کے مذکور یا نامذکور ہونے کے حوالے سے بھی ذہن میں رکھ لیں کہ فعل مجہول بنتا ہی ان افعال کا ہے جو متعدی ہوتی ہے، جس کے اندر مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہوتا کیا ہے کہ جو انگریزی کے اندر ایکٹیو یا پیسو وائس کے حساب سے اگر آپ سمجھیں تو زیادہ آسان ہو جائے گا کہ پیسو وائس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آبجیکٹ ہوتا ہے اس کو آپ سبجیکٹ کی جگہ لے آتے ہیں، تو آبجیکٹ کیونکہ آپ کا مفعول ہوتا ہے تو مفعول جب فاعل کی جگہ پہ آ جاتا ہے یعنی سبجیکٹ کی جگہ پہ آ جاتا ہے لیکن وہ فاعل نہیں ہوتا تو پھر اس کو ہم نائب الفاعل کہتے ہیں، اور نائب الفاعل بھی حالت رفع میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جملہ فعلیہ کے اندر آپ نے تاکید کیسے پیدا کرنی ہے، قد کا استعمال کرتے ہیں، لقد کا استعمال کرتے ہیں، سوالیہ کیسے بنانا ہے۔ سوالیہ اسی طرح سے بنتا ہے جس طرح سے جملہ اسمیہ بنتا تھا۔ نفی کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو ماں کو ماں کا استعمال کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ چند ایک چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی، اور کچھ ایک آدھ اور چیزیں ہیں جو میں آج آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سوال جیسے اٹھا تھا، کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو
جن کے معنی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ میں آپ سے اگر کہوں ذہب، ذہبہ کا کیا مطلب ہے جی؟ ذہبہ کا کیا معنی؟ وہ گیا. وہ گیا. میں کہتا ہوں کون گیا؟ میں کہتا ہوں ذہب اللہ. اب کیا معنی ہو جائے گا؟ اب اس کا کیا معنی ہو جائے گا؟ اللہ لے گیا. اللہ اللہ لے گیا. گیا. نہیں، ذہب اللہ، اللہ لے گیا. گیا. اللہ گیا. اب بڑی عجیب سی بات لگتی ہے اللہ گیا. کہاں گیا اللہ؟ آپ نے کہا بنورہم. کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ گیا ان کی روشنی کے ساتھ. تو یاد رکھیں کہ ذہبہ فعل، ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے جانا، لیکن جب ذہبہ فعل با کی پریپوزیشن کے ساتھ آ جائے، با کی پریپوزیشن آئی ہے، ذہبہ فعل جب با کی پریپوزیشن کے ساتھ آ جائے تو پھر اس کا معنی جانا نہیں ہوتا بلکہ ہوتا ہے لے جانا. پھر اس کا معنی کیا ہو جاتا ہے؟ لے جانا ہوتا ہے. اب آپ اس کا ترجمہ کریں گے اللہ لے گیا ان کی روشنی. اللہ لے گیا ان کی روشنی. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں گی. یہ ہر فعل کے ساتھ نہیں ہے، کچھ افعال ایسے ہیں کہ جن میں یہ پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے. پریپوزیشن جو حرف جارہ جس کو ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک اور لیں، جیسے میں آپ سے کہتا ہوں نزلہ. نزلہ یہ بھی لازم فعل ہے. نزلہ وہ اترا، وہ اترا. نارملی کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں کہ جو لازم فعل ہوتے ہیں، ان کو جب متعدی بنانا ہو تو مختلف دوسرے چیزیں جب آگے پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا. نزلہ ایک نارملی دیکھا جائے تو نزلہ ہے وہ اترا. ٹھیک ہے. اب اگر میں اس کو یہ کرنا ہو کہ اس نے اترا نہیں بلکہ اس نے اتارا، تو اس کو بھی کیا کرتے ہیں؟ با کی پریپوزیشن استعمال کر دیتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں نزلہ بہی، نزلہ بہی اس نے اتارا اسے. کسے اتارا؟ روح القدوس. روح القدوس کو اس کے ساتھ اتارا. تو نزلہ فعل با کی پریپوزیشن سے آیا تو اس کا معنی پھر اس نے اتارا کے مفہوم میں آ جائے گا. صرف بات بتانی یہ کہ اس کے لیے میں ہم کو ایکسرسائز الگ سے نہیں کراتے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ ہوتا کچھ اور نہیں ہے لیکن مانوی تبدیلی آ جاتی ہے. مانوی تبدیلی آ جاتی ہے. جیسے کہ میں نے آپ سے اس لیے کہا کہ میں نے ایک دیا تھا آپ لوگوں کو، ایک کہ جملہ دیا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں نماز قائم کروں. ایسے ہی تھا نا؟ ایک آپ کو میں نے سوال پچھلی ایکسرسائز میں دیا تھا. تو یہ جو ہمارا جو فعل ہے، ہمارا جو فعل ہے، یہ بیسیکلی ایسا فعل ہے کہ اس کو مجھے بتائیے کتنے مفعول چاہیے ہوں گے ہمارا کے؟ سر دو چاہیے ہوں گے. دو چاہیے، یعنی جسے حکم دیا جائے اور جس کو کیا جس نے حکم دیا. نہیں، حکم دیا جائے کیا اور کیا حکم دیا جائے. دو فعل آتے ہیں. تو اس کا ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو حکم دیا جاتا ہے وہ ہمیشہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے. جو حکم دیا جاتا ہے وہ با کی پریپوزیشن سے آتا ہے. ہمارا اس نے حکم دیا، ہمارا اس نے حکم دیا. ہمارا نی، ہمارا نی اس نے مجھے حکم دیا. فائل کو باہر لے کے آ جائیں. ہمارا نی ربی. کیا ترجمہ کریں گے آپ اس کا؟ میرے رب نے مجھے حکم دیا. میرے رب نے مجھے حکم دیا. اب آپ دیکھیں اس کے اندر یہ ایک مفعول تو یہ آ گیا نا، اٹیچ ضمائر. جی ٹھیک ہے. میرے رب نے مجھے حکم دیا. میرے رب نے مجھے کس چیز کا حکم دیا؟ بالصلاۃ. کس کا حکم دیا؟ نماز پڑھنے کا حکم دیا. میرے رب نے مجھے کس چیز کا حکم دیا؟ مجھے نماز کا حکم دیا. تو آپ دیکھیں جو دوسرا اس کے جو مفعول آیا وہ کس کی پریپوزیشن سے آیا؟ با. تو یہ کچھ ایسے آپ کو فعل ملیں گے
جس کے اندر پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک اور لے لیں, جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی کلاس میں کیا تھا, جیسے اس کے پھر معنی بھی جو ہے نا چینج ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے ضربہ ہے, ضربہ ایک ایسا فعل ہے جو بہت سارے معنی استعمال میں ہوتا ہے. ضربہ ایک ایسا فعل ہے جس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. ضربہ کا ایک نارمل معنی آپ لیتے ہیں مارنا, ایسی ہے نا, ضربہ اس نے مارا, ضربہ اس نے مارا. لیکن یہی ضربہ اگر آپ نے زمین پہ چلنے پھرنے کے لیے کرنا ہو تو آپ اس کو فی کی پرپوزیشن سے لاتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں ضرب الفل ارضی, ضرب فل ارضی, زمین پہ چلنے پھرنے کے لیے. یہی ضربہ اگر تھوپنے کے لیے استعمال ہو تو جیسے ہم نے ایک ایگزامپل کی تھی, قرآن کی ایک آیت تھی, یاد ہے کسی کو, وہ کیا تھی, ضربت علیہم, اللہ کی پروپوزیشن استعمال ہوتی ہے. ضرب علی, تھوپنے کے لیے, ان کے اوپر تھوپ دیا گیا, ضرب علی. تو یہ کچھ ایسے پریپوزیشن ہیں جو استعمال ہوتے ہیں. اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے, اس کا کوئی میتھڈ نہیں ہے, لیکن یہ جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے رہیں گے, خاص طور پر جب قرآن کا بھی مطالعہ آپ کرتے رہیں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے سامنے چیزیں انشاءاللہ آتی رہیں گی. جی ڈاکٹر رحیم صاحب, کیا حال ہے آپ کے؟ سر خیریت ہے, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر, الحمدللہ. جی, ضربتو, ضرب کیا مطلب ہوا؟ میں نے مارا. میں نے مارا, میں نے مارا زیدن. کیا مانا ہوا؟ میں نے زید کو مارا. میں نے زید کو مارا. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا, اور فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا. ٹھیک ہے جی, کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوگا, فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا. فاعل ضمیر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, اور فاعل جو ہے وہ حاضر, مطلب وہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے. یہاں فاعل آپ کا ضمیر کی صورت میں کون ہے؟ انا. ٹھیک ہے, کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا, فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے. لیکن مفعول فاعل سے پہلے ضرور آ سکتا ہے, مفعول فعل سے بھی پہلے آ سکتا ہے, مفعول فعل سے پہلے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یعنی ضرب تو زیدن کیا ترجمہ کیا؟ میں نے زید کو مارا. اب مجھے اگر اس کے اوپر سٹریس پیدا کرنا ہو, اس کے اوپر زور پیدا کرنا ہو, تاکید پیدا کرنی ہو, تاکید مجھے مفعول کے اوپر پیدا کرنی ہو, تو میں اس کو ایسے بھی لکھ سکتا ہوں, زیدن ضرب. مفعول پہلے آ سکتا ہے, فاعل نہیں آ سکتا پہلے, یہ یاد رکھیے گا. پوائنٹ آپ کے سامنے جو کیا ہے کہ مفعول آ سکتا ہے, فاعل نہیں آ سکتا. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ میں نے زید کو مارا, وہی والا آئے گا, لیکن یہ میں کہ نے زید کو مفعول, مارا تو یہ والا ہو گیا. اب اگر دیکھیں, یاد رکھیے گا, جب کوئی زید کو میں نے مارا, ہاں زید کو میں نے مارا. اب آپ کہیں, اب آپ مجھے بتائیے, اگر میں آپ سے کہوں میں نے زید کو مارا, اور میں آپ سے کہوں زید کو میں نے مارا, تو اسٹریس آپ کو کس میں زیادہ ملا, تاکید کس میں زیادہ ملی؟ سیکنڈ والے میں. لیکن کیونکہ آپ نے اس میں اس کو مقدم کر دیا, آپ نے سارا زور اسی کے اوپر دیا. ٹھیک ہے نا, آپ نے سارا زور کس پہ دیا؟ اسی پہ دیا. سبا جی,
जोहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थोड़ा जोर से बोले। आ रही अब? जी जी पढ़िए। सर दरबतुहु, दरबतुहु क्या मतलब हुआ? मैंने उसको मारा। मैंने उसको मारा। मैंने उसको मारा, मैं इसके अंदर ये फेल है, जी फेल मारूफ, ठीक है, वाहिद मुतकल्लम, जी और फाइल इसका क्या हुआ? अना, और हु जो है इसका मफूल। ऐसे ही है ना? जी तो आपने कहा फेल अपने फाइल और अपने मफूल से मिलकर जुमला फेलिया हो गया। मैं मफूल को मुकद्दम करना चाहता हूँ, मफूल को मैं मुकद्दम करना चाहता हूँ। अब जब मैं मफूल को मुकद्दम करूंगा तो इसकी शक्ल हो जाएगी हुआ। दरबतु, ऐसे ही है ना? मफूल को जी मुकद्दम कर दिया तो मफूल क्या हो गया? मफूल तो ये हूँ, ऐसे ही है। जी अब ये जो हु है, ये जो हु है, ये अटैच ज़मायर है ना? जी ये अटैच ज़मायर। अब मैं इसको अटैच कैसे करूँ? अब इसको मैं अटैच कैसे करूँ? क्योंकि अटैच ज़मायर बगैर अटैचमेंट के आ नहीं सकता, उसके लिए लाजिम है कि उसके लिए कोई अटैचमेंट चाहिए, इसीलिए वो अटैच ज़मायर कहलाता है। तो फिर क्या करते हैं, इसके साथ एक कलमा लिखते हैं जिसको हम कहते हैं ईया। ईया के बजाते खुद कोई माना नहीं है, ईया के बजाते खुद कोई माना नहीं है, लेकिन फिर ग्रामर वाले इसको कहते हैं क्योंकि अटैच ज़मायर के लिए आता है, और अटैच ज़मायर के लिए जब आता है तो अटैच ज़मायर को लाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जब आप उसको फेल से पहले लाते हैं ताकि आपको उसको जोर पैदा करना होता है, ताकीद पैदा करनी होती है, तो कहते हैं कि ईया के साथ आप उसको अटैच कर देते हैं और फिर वो अटैच होने के बाद क्या करता है? ताकीद भी देता है। अब मुझे बताएं इसका क्या तर्जुमा करेंगे? मैंने ही उसको मारा। नहीं, मैंने ही उसको मारा नहीं, आपको मुकद्दम किसको करना है? मफूल को करना है। उसको मारा मैंने। उसको मैंने मारा, फाइल है ना पहले, उसको मैंने मैंने मारा, पहले था मैंने उसको मारा, अब आपने कहा उसको मैंने मारा है, उसको मैंने मारा है, पहले था मैंने उसको मारा, अब आपने कहा उसको मैंने मारा। अच्छा जमील साहब, जी अस्सलाम ये जो ईया है, जी ग्रामर वाले ईया की जिस तरह से हम गर्दान करते हैं, ये जिस तरह से हमारे जमायर है ना, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुमा, फिर उसके बाद आपकी जो जो हालत नसब और जर के जमायर आते हैं तो आप कहते हैं हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, इसी तरह से करते हैं ना। जी तो ग्रामर वाले इसकी भी जो है ना एक गर्दान करते हैं, इया हु, या हुमा इया या हा, हुमा। इया, इया का, इया ना, ये सारा जो है ना वो भी एक गर्दान भी करते हैं। जी ग्रामर वाले उसके गर्दान भी करते हैं, लेकिन आपको गर्दान करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मैंने बताया, और कुरान मजीद में ऐसा आपको बहुत उस्लूब मिलेगा, जिस तरह से आप सूरह फातिहा की तो इब्तिदा में ही पढ़ते हैं, या का नाबुदु। वहां तो खैर वो फेल डिफरेंट है, जब फेल का आएंगे तब इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको बताने का जो बुनियादी है वो क्या है कि जुमला फेलिया के अंदर कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं होगा, और फाइल हमेशा हमेशा जो है वो फेल के बाद आता है, लेकिन मफूल फेल से पहले आ सकता है। अगर इसमें जाहिर है तो कोई इशू नहीं है, इसमें जमीर अगर है तो चूंकि जमीर जो आपका इस्तेमाल होगा वो अटैच जमायर होंगे, अटैच जमायर को आप खाली लिख नहीं सकते, तो आप उससे पहले ईया लगा दें, वो आपको ईया हु से भी मिल सकता है, ईयाका से भी मिल सकता है, ईयाना से भी मिल सकता है, जो भी दूसरे भी जो जमायर इस्तेमाल होंगे उस हिसाब से वो आपको जमीर मिल सकती है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल किसी के पास?
جی سر اس حوالے سے کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ کوئی سوال نہیں ہے، زبردست. سر آپ نے ایک اور بھی دیا تھا یہ اس میں شربنا الماء، ہاں تو اس میں کیا ہو تو گیا؟ اس میں نحنو پہلے آ گیا تھا نا، اس میں پہلے نحنو آئے گا وہ الگ چیز اگر ہم. میں آپ سے ہی بات کرتا ہوں، اچھا ٹھیک وہ ہے. الگ کی بات. ٹھیک ہے جی، یہاں تک کلیئر ہے. یہ تو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ مفعول کے لحاظ سے وہ جو آپ بات کر میں آپ کے ساتھ بھی بات کرتا ہوں. ایکچولی ہوا یہ تھا کہ میں نے پچھلی ایکسرسائز میں آپ لوگوں کو ایک وہ ایکسرسائز بھیجی تھی جو میں نے آپ کو ڈیٹیل میں نہیں کرائی تھی، صرف آپ کو نارملی سرسری طور پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو کہا فار ایگزامپل خلق اللہ الانسان. اب خلق اللہ الانسان کی کیا آپ انالیسس کریں گے جبریہ؟ اللہ نے پیدا کیا انسان کو. چلے وہ تو آپ نے ترجمہ کر دیا، انالیسس کریں اس کی. خلقہ جو ہے وہ فعل ماضی واحد مذکر غائب، اللہ فاعل آپ جب آپ فعل بولیں تو اب آپ نے یہ بھی ضرور بولنا ہے کہ یہ فعل آپ کا کون سا ہے؟ معروف مجہول ہے. معروف، اور اللہ فاعل انسان مفعول. یہ جملہ فعلی ہے. جی یہ جملہ فعلی ہے لیکن کڑک بنا نا، تھوڑا 4 5 8 10 جوش دے کے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا، یہ جملہ فعلی ہے. اس جملہ فعلیہ کو اگر مجھے جملہ اسمیہ بنانا ہو تو میں کیا کروں گا؟ فاعل کو فعل سے پہلے لے آؤں گا. وہاں آپ نے مفعول کو لے کے آیا لیکن وہ جملہ فعلی ہی رہا. فاعل کو آپ مفعول سے پہلے لے کے آ گئے تو ہو گیا اللہ. فاعل پہلے آ گیا نا جی. اب یہ فاعل جب پہلے آ گیا، اللہ ہے معرفہ ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ یہ مبتدا ہو گیا. یہ مبتدا ہو گیا. جی جی سر. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب باقی آپ کا فائل آپ باہر لیا، باقی آپ نے ایز کر دیا تو آپ کا کیا ہو گیا؟ اللہ خلق الانسان. اب آپ کو معلوم ہے کہ جملہ فعلیہ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے مبتدا، جملہ اسمیہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر کے کچھ قوانین ہیں. وہ کیا ہے کہ مبتدا معرفہ حالت رفع، مبتدا معرفہ حالت رفع. جی. ٹھیک ہے. خبر کیا ہوتی ہے؟ خبر نکرہ ہوتی ہے اور حالت رفع. اور حالت رفع میں ہوتی ہے. جی. اس کو ابھی چھوڑ دیں. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جنس اور عدد کے حوالے سے، جنس اور عدد کے حوالے سے خبر جو ہے مبتدا کو مبتدا کی پیروی کرتی ہے. اب خلا کا مجھے بتائیں کون سا صیغہ ہے؟ پہلے واحد ہے، مثنیٰ ہے کہ جمع ہے؟ واحد. واحد ہے. تو لفظ اللہ یہ بھی واحد ہے. ٹھیک ہے. مجھے بتائیں خلا کا مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر. مذکر ہے. تو لفظ اللہ بھی لفظی مذکر ہے. اللہ کو کبھی بھی مذکر نہیں کہیں گے آپ. اللہ کو ہم اور آپ جنس میں نہیں ڈال سکتے، تو آپ کہیں گے لفظی مذکر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو مطابقت ہو گئی نا اس کی. جی. اچھا اب آپ اس کی مزید کریں تو آپ نے کہا خلا کا جو ہے وہ فعل معروف واحد مذکر غائب، اور اس کا فاعل کیا ہے؟ ہوا. ایسے ہی ہے. جی. اور انسانہ جو ہے یہ اس کا مفعول. فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ اس مبتدا کے لیے کیا بن جائے گا؟ خبر. خبر بن جائے گا. اور پھر آپ کہیں گے کہ یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ نے پیدا کیا انسان کو. اس کا کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا.
اور اس کا آپ نے کیا ترجمہ کیا؟ اللہ نے پیدا کیا انسان کو. تو مجھے بتائیں فرق تو کچھ بھی نہیں نظر آیا مجھے. اللہ ہی نے. اچھا دیکھیں نا, اس خلقہ میں بھی تو فاعل موجود ہے نا, جی ہوا, وہ جو اچھا ظاہر اللہ ہی. یہاں آ گیا. اب اس کو دو حصوں میں کر دیں نا آپ. یہ جو خبر ہے یہ پورے کا پورا ایک جملہ فعلیہ ہے نا, جی اس کے اندر فاعل تو موجود ہے نا. اگر میں خلق الانسان کا اگر صرف ترجمہ کروں تو کیا کرتا میں ترجمہ, اس نے انسان کو پیدا کیا ہے نا. تو اب یا تو میں اس کا ترجمہ ایک تو یہ ہو سکتا تھا کہ میں کہوں اللہ اس نے انسان کو پیدا کیا, اللہ ہی نے. اور ایک دوسرا ترجمہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی نے انسان کو پیدا کیا. صحیح. یہاں آپ نے کہا اللہ نے انسان کو پیدا کیا, یہاں آپ نے کیا کہا اللہ ہی نے انسان کو پیدا کیا. تو مجھے بتائیں دونوں میں آپ کو کیا فرق ملا, جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ میں؟ سر اس میں تاکید آ گئی. تو باس ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کا جو ایک بنیادی فرق ہے, ایک تو بہت ہی بیسک ہم نے روٹ فگر آپ کو بتائی نا کہ کیا فرق ہے, کہ ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ ہے, جو فعل سے شروع ہو وہ جملہ فعلیہ ہے. ایک تو ہم نے ترکیب یہ بتائی, لیکن جو اس کا اصل جو ڈفرنس ہے وہ کیا ہے, ڈفرنس وہ سمجھیں کہ جملہ اسمیہ اسم ہے نا, اسم پاورفل ہوتا ہے. کیوں پاورفل ہوتا ہے؟ کہ اسم پرماننٹ ہوتا ہے. اسم کیا ہوتا ہے؟ پرماننٹ. اور فعل جو ہے وہ پرماننٹ نہیں ہوتا کبھی بھی. فعل جو ہے وہ موو کرتا رہتا ہے. یہ ماضی ہے, ابھی ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم مضارع پڑھیں گے تو فیوچر کا آ جائے گا, چینج ہو گیا نا. صحیح. ہو سکتا ہے پھر کبھی امر کا صیغہ آ جائے, فعل امر کے لیے بھی آ سکتا ہے. تو فعل میں تبدیلی آتی رہتی ہے, لیکن اسم میں نہیں ہے. تو اسم زیادہ پاورفل ہوتا ہے. بڑی خوبصورت اگزامپل دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا ڈفرنس پتہ چل جائے. سورہ فاتحہ کی پہلا کلمہ آپ سورہ فاتحہ کا کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ. الحمد, پھر یہی تک رہے, الحمد تک رہے. ٹھیک ہے. الحمد اسم ہے. جی الحمد اسم ہے, آپ اس کو کہتے ہیں مبتدا ہے. ایسے ہی ہے نا. جی سر. اور پھر آپ نے کہا الحمدللہ, للہ کو آپ نے جار مجرور کر کے متعلق کیا اور آپ نے متعلق کر کے اس کو اس کی خبر بنا دی. ایسے ہی کیا نا. جی سر. اور ترجمہ کیا کیا آپ نے اس کا؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے. اچھا ایک بات یاد رکھ لیجیے گا, جو لفظ الحمد ہے نا, یہ پہلی بات تو نوٹ کریں گے اللہ کے ساتھ خاص ہے. الحمد جو ہے یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے, اور اس میں دو چیزیں شامل ہیں. اس میں دو چیزیں شامل ہیں, ایک ہے ثنا اور دوسری چیز ہے شکر. اور یہ دونوں پیراللی شامل ہیں ایک ہی وقت. ثنا کس کو کہتے ہیں؟ تعریف کو. اور شکر تو شکر ہے. تعریف کس چیز کی کرتے ہیں آپ؟ تعریف کس چیز کی کرتے ہیں سر؟ اللہ تعالیٰ کی, کہ وہ ہمارے رب ہیں. ویسے نارملی میں کہتا ہوں تعریف کس چیز کی کرتے ہیں؟ جو تعریف کے قابل ہو, جو چیز آپ کو اچھی لگ جائے. آپ سڑک پہ نکلیں, آپ کو گاڑی نظر آئے خوبصورت, آپ کہتے ہیں کیا گاڑی ہے. تعریف کی نا آپ کی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن آپ اس کا شکر نہیں ادا کرتے. آپ اس کا شکر ادا نہیں کرتے. اور شکر آپ کب ادا کرتے ہیں؟ جب کوئی آپ کے لیے کوئی چیز کرتا ہے. کوئی شخص یا کوئی بھی چیز آپ کے لیے اگر کوئی اچھی کرتا ہے تو آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں. ایسی ہی ہے نا. جی سر. الحمدو کے اندر یاد رکھ لیجیے گا دونوں چیزیں پیراللی ایک ہی وقت میں شامل ہیں. ایک ہی وقت میں شامل ہیں, یعنی کل کی کل تعریف اور کل کا کل شکر اس کے لیے اللہ ہی کے لیے. میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں الحمدو کی جگہ, یہ تو اسم ہے نا جی, اس کی جگہ اگر میں فعل لے آتا, اگر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بھی تو لا سکتا تھا احمدو. یہ احمدو یہ بیسیکلی فعل مضارع. میں تعریف کرتا ہوں, میں تعریف کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے میں تعریف کرتا ہوں. ابھی ماضی میں نے کی کہ نہیں کی مجھے نہیں معلوم. مستقبل میں کروں گا کہ نہیں کروں گا مجھے نہیں معلوم. ابھی کی بات کر رہا ہوں میں, احمدللہ, میں تعریف کر رہا ہوں یا میں تعریف کروں گا. ماضی میں کی کہ نہیں کی مجھے نہیں معلوم.
الحمدوں میں چاہے میں تعریف کروں یا نہ کروں، میری تعریف کا اور میری شکر کا اللہ محتاج نہیں ہے، یہ ہر وقت چلتی رہی. تو ایک بات صرف جو آپ کو پوائنٹ بتانا تھا وہ یہ کہ یہ احمد ہے. اب یہ احمد یہ تبدیل ہو سکتا ہے، یہ کسی اور صیغے میں جا سکتا ہے، یہ امر کا صیغہ بن سکتا ہے، احمد بن جائے گا، ٹھیک ہے جی، یا کوئی اور صیغہ بن جائے گا، کچھ بھی بن سکتا ہے، تو بہت تبدیلیاں آ سکتی ہیں. تو فعل کیا کرتا ہے کہ دونوں کا جو بنیادی فرق ہے، یاد رکھیے گا جملہ فعلیہ کا اور جملہ اسمیہ کا جو سب سے بڑا جو فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ کے اندر تاکید کا جو مفہوم ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. گو کہ قرآن مجید میں آپ کو زیادہ تر جو جملے ملتے ہیں وہ جملہ فعلیہ ہی ملتے ہیں، لیکن جملہ فعلیہ کے ساتھ کمبینیشن میں بہت بنتے ہیں. یعنی مبتدا جو ہے وہ پتہ چلا ہوتا جملہ اسمی ہے، لیکن اس کی خبر عموماً آپ کو جو ہے نا قرآن مجید میں عموماً آپ کو خبر جو ہے نا وہ جملہ فعلیہ کی شکل میں، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے خیال کیا کرنا ہے، آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ اس کی مطابقت کا خیال رکھنا. ایک آدھ ایگزامپل اور میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں. میں جیسے آپ سے کہتا ہوں جمیل صاحب، آپ کے ساتھ میں آپ سے کہتا ہوں جمیل صاحب کہ دو معلم کلاس میں داخل ہوئے، دو معلم کلاس میں داخل ہوئے، تو آپ کیا کہیں گے؟ دخل المعلمانی فی الفصل. فی الفصل. دو استاد یا دو معلم جو ہے وہ کلاس میں داخل ہوئے. اب آپ نے اس کو، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کو جملہ اسمیہ بنا دیں. جملہ اسمیہ میں ہوگا المعلمانی دخلا دخلا. اب مجھے بتائیے آپ نے اس کو دخلا کیوں کیا؟ کیونکہ دو ہے نا. کیونکہ دو ہیں، کیونکہ مطابقت چاہیے نا آپ کو ہاں جی جنس اور عدد کے، اور آپ نے جنس بھی اس کی مذکر رکھی. جی. اگر معلمان کی جگہ، اگر مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا دو معلمات تھیں، تو آپ اس کو کرتے دخلت المعلمتانی، معلمتان. تو پھر یہاں آپ کا آ جاتا المعلمتانی، اور یہاں کیا آ جاتا؟ دخلتا. دخلتا المعلمانی دخلا فی الفصل. فی الفصل. اب اگر آپ اس کی انالیسس کریں گے تو کیا کہیں گے؟ المعلمانی جو ہے وہ یہ مبتدا ہے، مبتدا ہو جائے گا. دخلا آپ کا دخلا فعل ماضی معروف، فعل معروف صیغہ ماضی، واحد، صیغہ تثنیہ غائب، تثنیہ مذکر غائب، مذکر غائب، فی الفصل. جی. فصل مجرور اور یہ متعلق بن جائیں گے، اور یہ جار مجرور کے متعلق فعل دخلا کے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ. اور یہ جملہ فعلیہ اس مبتدا کے لیے خبر بن گیا. اب ایک پوائنٹ رہ جاتا ہے، پچھلی دفعہ میں نے ذکر کیا تھا، میں دوبارہ کلیئر کر دیتا ہوں. پوائنٹ اب رہ جاتا ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ جملہ اسمیہ کے کچھ قانون ہیں، مبتدا ہوگا، خبر ہوگا. آپ نے جنس اور عدد کے حوالے سے تو آپ نے کر لیا. اب آپ کی دو چیزیں رہ گئی. دو چیزیں کیا رہ گئی کہ آپ کہتے ہیں کہ جو خبر ہے وہ نکرہ ہوتی ہے اور خبر جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتی ہے. تو یاد رکھیے گا کہ جو جملہ پورا ہوتا ہے، جملہ یہ جو وہ پورا نکرہ جملہ ہوتا ہوتا ہے اس کے بارے میں دو چیزیں نوٹ کر لیں آپ جملے کے بارے میں. یہ جو جملہ ہوتا ہے اس کے بارے میں دو نوٹ کر لیں کہ جملہ بنیادی طور پہ جو ہے، بنیادی طور پہ جملے کی جو وسعت ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. اس کی وسعت جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. تو آپ نے کہا خبر نکرہ ہونی چاہیے، تو جملہ نکرہ ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ کا پوائنٹ کور ہو گیا. جی. دوسری چیز تھی کہ خبر جو ہے وہ حالت رفع میں ہونی چاہیے،
تو اعراب کے حوالے سے سمجھ لیں کہ جملہ جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے. مبنی کس کو کہتے ہیں؟ ایسا جس کی حالت رفع جار اور نصب ایک ہی ہوتی ہے. سب ایک ہی ہوتی ہے. جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتاتا ہے. جی تو اب آپ نے کہا کہ یہ آپ کی خبر ہے اور خبر کس حالت میں ہوتی ہے؟ رفع میں. تو آپ اس کو کہیں گے محلن. یہ جو جملہ ہے یہ کس حالت میں ہے؟ محلن رفع میں ہے. حالت رفع. اس پوائنٹ کو آپ نوٹ کریں. ٹھیک ہے جی. جی صبح ایک وربلی آپ کے ساتھ کرتا ہوں میں. مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا. جی تو وہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یس سر. مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا. المسلمون مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا. جملہ فعلیہ بنا پہلے. جملہ فعلیہ. ذبح المسلمون البقرۃ. بقرتی. البقرتی کیوں کیا آپ نے؟ سر مفعول ہے نا؟ گائے. ارے گائے تو کیا ہو گیا؟ ہے تو گائے ہے تو مفعول نا. البقرۃ. البقرۃ گائے ہے تو مفعول نا، اور مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. اب اس جملے کو آپ جو ہے وہ جملہ اسمیہ کر دیں. سر یہ ہوگا المسلمانی المسلمون ذبح البقرۃ ہو جائے گا. المسلمون تو ہو گیا. ٹھیک ہے جی. آپ نے فاعل کو پہلے لیا ہے اور یہ مبتدا بن گیا. اب آپ مجھے جی. بتائیں آپ نے ذبح کیوں کیا؟ آپ اس کی جو ہے وہ مناسبت تو کریں، عدد سے مناسبت کریں. مسلمون جو ہے مجھے بتائیے کیا ہے؟ واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے؟ مسلمون جو ہے وہ جمع ہے. جمع ہے تو پھر جمع سالم ہے نا. ہاں تو اس کی پھر خبر کس طرح سے آئے گی؟ اس کی خبر سر وہ کلاس میں میں ابھی جوائن کیا کلاس کو تو مجھے ذرا سمجھ نہیں آ رہا سی. اچھا میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. پہلے آپ نے کیا بنایا تھا یہ مجھے بتائیے. سر پہلے ہم نے فائل کو الگ. تو آپ نے جملہ فعلیہ بنایا نا؟ جی پہلے وہ جو کیا جملہ بنایا فعلیہ آپ نے وہ کیا میں نے بنایا؟ ذبح المسلمون البقرۃ. البقرۃ یہ بنایا نا؟ یس اب سر. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو جملہ اسمیہ کر دیں. اسمیہ کرنے کے لیے اسمیہ کیا کرنا پڑے گا؟ فائل کو آپ کو پہلے لانا پڑے گا. مبتدا بنا لے گا. ہاں ٹھیک ہے. تو فائل آپ کا المسلمون ہے، فائل آپ کا المسلمون ہے. اب دوسری چیز آ گئی کہ اب آپ کی آگے جو جملہ فعلیہ آ رہا ہے، اب اس جملہ فعلیہ میں فائل تو اب نہیں آئے گا کیونکہ فائل تو آپ نے باہر لیا ہے. یس سر. اب فائل جب باہر آ جاتا ہے تو مجھے ایک بات بتائیے کہ اس کا مطلب ہے اب آپ کا فائل جو ہے وہ اس میں ظاہر ہے کہ اس میں ضمیر ہے؟ فائل جو ہے وہ ظاہر ہے سر. ظاہر کہاں ہے؟ ظاہر فائل تو باہر لے آیا نا میں. باہر لے. ہاں اب ضمیر بن گیا. تو اب یہ جملہ جو ہے، یہ جو جملہ فعلیہ ہے بغیر فائل کے ہو گیا نا. یس سر. ظاہر فائل ختم ہو گیا نا اس میں سے. یس سر. اب مجھے کیونکہ بتائیے اس کہ اب میں اس کا فائل اوریجنلی ظاہر ہے کہ ضمیر ہے؟ اس میں فائل ہے ہی نہیں نا سر. اب ہم نے فائل کو جب مبتدا بنا لیا تو جب میں فائل کو باہر لے آیا، مجھے ایک بات بتائیے اگر میں خالی آپ کے سامنے یہ لکھوں ذبح البقرۃ، کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ گائے کو ذبح کیا. کس نے ذبح کیا؟ اس نے گائے کو ذبح کیا. ذبح اس نے گائے
हुआ तो हो गया उससे फाइल सही। है ना फाइल, आप क्यों यस कह रही सर, हैं अगर मैंने इस फाइल को यहाँ बाहर ले आया तो इसका तो फाइल तो इसमें है ना। यस सर, अब समझ में आ गया। हाँ अच्छा, अब मुब्तदा और खबर के दरमियान में कुछ जोड़ तोड़ है ना, यस मुब्तदा और सर। खबर। तो पहली सर चीज हम तो पे ये कि जिन्स और अदद के लिहाज से, जिन्स और अदद के लिहाज से खबर जो है वो मुब्तदा की पैरवी करती है। यस सर, सही सही। तो तो अब ये मुझे बताइए कि मुब्तदा क्या है, जमा मुज़क्कर है, मसाले में, हाँ जी। मुज़क्कर है और जमा का सीगा है। यस सर, तो आपका फेल फिर क्या बन जाएगा, अब ये मुज़क्कर और जमा का सीगा। जमा का सीगा, जमा मुज़क्कर मुजक्कर का सीगा हो जाएगा तो बनाइए, गर्दान ज़बहू। चलाइए, क्या बनेगा, ज़बहू। ज़बहू। ज़बहू अल बकरा था। यस सर, सही। अब आपका ये बन गया, क्योंकि अब इसकी मुनासबत उसके साथ होगी, क्योंकि ये मुब्तदा और ये पूरे का पूरा आप इसको क्या कहेंगे, ज़बहू। ज़बहू का आप कहेंगे फेल माजी मारूफ, जमा मुज़क्कर यस, गायब, अल बकरा उसका मफूल, मफूल फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर जुमला फेलिया, और ये और जुमला जुमला फेलिया फेलिया अल इसकी मुस्लिमून खबर बन। मुब्तदा के लिए खबर बन जाएगी। मुताबिकत आप चेक कर ले, अल मुस्लिमून मुब्तदा है तो खबर भी जो है वो क्या है, वो भी जमा में। अल मुस्लिमून मुज़क्कर है, ज़बहू ये भी मुज़क्कर का सीगा है। खबर जो है वो नकरा में होनी चाहिए, जुमला क्या होता है वसत के लिहाज से, नकरा होता है। खबर जो है वो हालत रफा में होना चाहिए, जुमला जो है मबनी होता है। मबनी का क्या मतलब है कि जुमले का कॉन्टेक्स्ट आपको बता देगा कि वो हालत रफा है, नसब है कि क्या। ठीक, तो वो आप इस तरह से कर लेंगे तो ये आपका बन जाएगा। नहीं, एक हु की जरा 10 बजाय मिनट हम का क्यों नहीं ब्रेक आया लेते सर हैं। यहाँ पे? ये सर जरा यहाँ पे एक हु बात, की जी हम क्यों बोलिए। नहीं आया सर यहाँ पे? हम क्यों जी नहीं बोल, आया ज़बहू पे? हम जमा के लिए आएगा जो ज़माइर में। जी जी बोलिए। ज़माइर में जब हमने वो ज़बहू आपने लगाया, वहाँ पे हम क्यों नहीं आया? सर कहाँ होम होम, इसलिए नहीं आया ना क्योंकि ये थर्ड पर्सन का जमा यूज करना था। नहीं होम जो कहाँ है कहाँ 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 हम आना था, ये तो बताइए मुझे। सर यहाँ पे यहीं पे ज़बहू को जब हमने बाद में लेके जाए मुस्लिमोन की जगह पे। हाँ इसलिए लेके आया ना कि अब यहाँ जो फाइल है वो तो जाहिर फाइल तो मैं बाहर ले आया ना। ठीक है सर। तो अब मुझे क्या करना है, देखिए उसूल क्या है कि अगर फाइल जाहिर होगा तो सीगा नंबर पहला या चौथा चलेगा, और हाँ फाइल अगर सही है, सही जाहिर है नहीं है तो फिर फेल की गर्दान चलेगी। मैं समझ गया सर, थैंक यू। वो ठीक मैं है, पहला और तीसरे वाला उसूल भूल गया था। अच्छा ठीक है, एक हम जरा 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं ताकि 3 रकात फर्ज पढ़ लें, क्योंकि वो थोड़ा सा फिर डिले हो जाता है। तो जरा 5 मिनट का मुझे दे दें, आप भी चाय पी लें, मैं जरा एक 5 मिनट मुझे दे दें, और अगर किसी साथी ने नमाज पढ़नी तो वो भी पढ़ लें। ठीक है जी, 5 मिनट का ब्रेक दीजिएगा। जज़ाक
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے جی, یہاں تک کلیئر ہے سر جی؟ کوئی سوال, کوئی اشکال؟ کسی کا کوئی سوال ہو تو پلیز مجھے پوچھ لیں. جملہ فعلیہ ماضی آج آپ کو یہاں اختتام پذیر ہو گئی ہے, اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم جب انشاءاللہ جب نیکسٹ سیشن سے جب فعل مضارع شروع کریں گے تو فعل مضارع میں آپ کو صرف فعل کی تبدیلی جو ہے اس پہ بات کروں گا, کچھ چند ایک آپ کو ایکسرسائز کراؤں گا, چند ایک, بس زیادہ نہیں. اور لیکن فعل مضارع میں بہت اہم چیزیں ہیں, بہت زیادہ, جو انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اچانک سے آپ کو جب آپ ان چیزوں میں جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ محسوس کریں گے کہ جن ساتھیوں نے پہلے سے اگر کچھ چیزیں کی ہوئی ہیں تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن جنہوں نے کی بھی نہیں ہے وہ جیسے ہی جب ہم ان چیزوں میں جائیں گے تو آپ کے سامنے ایک نئی شکل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کی ایک بڑا خوبصورت سا ذخیرہ آپ سمجھیں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی جو ہے نا وہ سامنے آئے گا. جی حفصہ موجود ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. لعنہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ لعنہ جی کیا فعل, فعل فعل, کون سا فعل؟ فعل ماضی ہے, پہلا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, فعل ماضی معروف معروف ہے, واحد مذکر. اور لعنہ, اس نے لعنت کی, اس نے لعنت کی. فاعل کو ہم باہر لے کے آ گئے, ہم نے کہا لعن اللہ, لعن اللہ. اب آپ کیا ترجمہ کریں گے اور کیا اس کی ترکیب کریں گے؟ اللہ نے لعنت کی. ٹھیک ہے, اس کی انالیسس کریں. لعنہ فعل ہے واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور اللہ جو ہے وہ مفعول ہے. مفعول ہے, کون سی حالت میں؟ یہ تو حالت رفع میں. حالت رفع میں اگر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حالت رفع میں فاعل ہوتا ہے. فاعل ہوتا ہے. اس میں اللہ کیا ہے؟ فاعل. فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ. لعن اللہ, اللہ نے لعنت کی. اللہ کی لعنت کرنے سے مراد ہے کہ اللہ اپنی رحمت کو کھینچ لیتا ہے. اللہ کی لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ اپنی رحمت کو کھینچ لیتا ہے. تو اللہ کی لعنت ہے. اللہ کی لعنت ہے کس میں؟ من ذبح جی من کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ حروف جر ہے. حروف جر من نہیں ہے, حروف جر من ہے. حروف جر جو ہے وہ من ہے. من کیا ہے؟ من کے معنی تو جس ہو جائے گا, جس نے. دیکھیں من جو ہے نا, من موصول ہے. ایک منٹ میں آپ کو بتا دوں. من جو ہے بنیادی طور پر من جو ہے وہ اسماء استفہام ہے, سوال کے لیے آتا ہے. کیا ہے من؟ اسماء استفہام ہے. لیکن اسماء استفہام کو جو ہے نا صدارت چاہیے ہوتی ہے, اس کو ابتدا چاہیے ہوتی ہے, ہمیشہ یاد رکھیے. تو من جب بیچ میں آتا ہے تو پھر وہ اسماء استفہام بن کے نہیں آتا, پھر وہ دو چیزیں بن سکتا ہے. وہ دو چیزیں بن سکتا ہے. وہ دو چیزیں کون کون سی بن سکتی ہیں؟ یا تو من بنے گا موصولہ, یا یہ من بنے گا شرطیہ.
کیونکہ شرط میں نے ابھی آپ کو پڑھائی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو شرط کو چھوڑ دیں, صحیح ہے. تو یہاں یہ من کیا بن کے آئے گا, موصولہ کے طور پہ آئے گا. من کو آپ کہیں گے کہ من کیا ہے, موصولہ ہے. اچھا, موصولہ جو ہوتا ہے اس کو, وہ موصولہ بذات خود کبھی بھی کوئی چیز نہیں کرتا. موصولہ کو کس کی ضرورت ہوتی ہے, صلہ کی ضرورت ہوتی ہے. موصولہ کو کس کی ضرورت ہوتی ہے, صلہ کی. صلہ کی. صلہ کیا چیز ہوتی ہے, آواز بڑی آہستہ ہو گئی. صلہ کیا چیز ہوتی ہے, صلہ دو چیزیں ہوتی ہیں. صلہ یا تو جملہ ہوگا, جملہ ہوگا تو جملہ آپ کو پتا ہے دو جملے ہو سکتے ہیں, یا تو جملہ فعلیہ ہوگا جملہ اسمیہ یا اسمیہ ہوگا. اور اس کے علاوہ کیا چیز ہو سکتی ہے, صلہ جس کو ہم کہتے ہیں شبہ جملہ. یعنی شبہ جملہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جملے کی طرح. شبہ جملہ بھی دو چیزیں ہوتی ہیں, یا تو وہ جار مجرور ہوتا ہے. جار مجرور کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ متعلق مرکب اضافی, اضافی. ٹھیک ہے. یا وہ جار مجرور ہوتا ہے یا وہ مرکب اضافی ہوتا ہے. لیکن کیسا مرکب اضافی ہوتا ہے, مرکب اضافی میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں, مرکب اضافی میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں, مضاف اور مضاف الیہ. ٹھیک ہے, مضاف اور مضاف الیہ. تو مرکب اضافی ایسا مرکب اضافی ہو جس کا مضاف ظرف ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے, ظرف. ظرف ظرف کس کو کہتے ہیں کہ جو ظرف یعنی جو فعل کے ہونے کا وقت یا فعل کے ہونے کی جگہ بتاتا ہے. ٹھیک ہے. تو دو چیزیں ہونی چاہیے, یا تو وہ جار مجرور ہو, شبہ جملہ یا تو جار مجرور ہوگا, یا ایسا مرکب اضافی ہوگا جس کا ظرف جو ہے نا وہ مضاف, جس کا مضاف جو ہے نا وہ ظرف, یا وہ جملہ ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ملتا ہے ہم کو. ذبح کیا لگ رہا ہے آپ کو, یہ فعل لگ رہا ہے. فعل لگا. کون سا فعل, فعل ماضی واحد مذکر. ٹھیک ہے, فعل معروف ہم واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے. اور اس کا فاعل کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے تو ہوگا نہیں. جی. اس کا فاعل کیا ہوگا, کون سا صیغہ ہے, یہ پہلا صیغہ ہے نا. جی. تو پہلا صیغہ کا فاعل کیا ہو سکتا ہے, پہلا صیغہ کا فاعل کیا ہوگا, ہوا. فعل کی جب ضمیر کے اندر فاعل ہو نا, تو آپ نے سیدھا سیدھا جو آپ کے جو ضمائر کا چارٹ ہوتا ہے نا, اس کو بھی ذہن میں رکھیں. پہلا صیغہ ہے تو پہلا آپ کو ضمائر ملنا چاہیے. ذبح ہے تو ہوا ہو جائے گا, ذبحہ ہے تو ہما ہو جائے گا, ذبحو ہے تو ہم ہو جائے گا, ذبحت ہے تو کیا ہو جائے گا, سوری یہ ہو جائے گا. اسی طرح سے یہ ذہن میں رکھا کریں, دونوں کو چیزوں کو ساتھ ساتھ سامنے رکھیں, کوئی پرابلم نہیں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. لی غیر اللہ کیا لگ رہا ہے آپ کو, لی غیر اللہ, یہ جار مجرور ہو جائے. ہاں دیکھیں, لی جو ہے یہ جا رہا ہے, اور غیر اللہ کیا لگ رہا ہے آپ کو, غیر اللہ. غیر اللہ آپ کو کوئی مفرد لگ رہا ہے کہ کوئی مرکب لگ رہا ہے, مرکب. مرکب. کون سا مرکب لگ رہا ہے, اب دیکھیں غیر, اس میں اس پہ الف لام بھی نہیں ہے, اس پہ تنوین بھی نہیں ہے, تو کیا ہوگا, یہ مضاف ہو جائے گا. اور اللہ ہی جو ہے مضاف الیہ ہو گیا. یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بن گئے, مرکب اضافی مجرور بن جائیں گے. اور یہ مرکب اضافی جارہ کے لیے کیا بن گیا, مجرور. اور یہ جارہ اور مجرور مل کے کیا بن گئے, متعلق بن گئے اس ذبح کے لیے. ٹھیک ہے جی.
फेल अपने फाइल और अपने मुतालिक से मिलके क्या बन गया? जुमला जुमला फेलिया। फेलियर। मौसूला को क्या चाहिए होता है? सिला सिला। चाहिए होता है। सिला क्या होता है? या तो जुमला होता है या शुभ जुमला होता है। तो ये जुमला आ गया ना इधर, ये जुमला आ गया ना इधर। ये जी। जुमला इस मौसूला के लिए क्या बन गया? सिला। सिला बन गया। और ये मौसूला और सिला मिलके क्या बन जाएंगे? खबर नहीं, खबर तो मुब्तदा की होती है। अब आप देखें ना, जुमला फेली आ रहा है, फेल आ गया, फाइल आ गया, तो अब क्या चीज हो सकती है? मफूल। मफूल। मफूल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये इसका मफूल बन जाएगा। मफूल। तो फिर आप कहेंगे फेल अपने फाइल और अपने मफूल से मिलकर जुमला फेलिया हो गया। इसकी ट्रांसलेशन करें। अल्लाह की लानत है मन ज़बहा, जिसने ज़बहा के क्या माने? ज़िबा किया। ज़बा का कहा, जिसने ज़िबा किया। जिसने ज़िबा किया। ये आपने आगे क्या लिखा है? बिग़ैरिल्लाहि, अल्लाह के बगैर या अल्लाह के नाम के बगैर। गैर अल्लाह के लिए, जिसने अल्लाह के सिवा, मतलब जिसने ज़िबा करते वक्त, मतलब इसका आप और बेहतर तर्जुमा करते तो इस तरह से हो जाएगी, लानत की अल्लाह ने इस पर जिसने ज़िबा किया गैर अल्लाह के लिए। क्लियर है हफ्सा? जी। क्या कोई कंफ्यूजन है? नहीं, क्लियर है। सबा जी आप करेंगे आए देख? जी बताएं। आसान करेंगे, मुश्किल करेंगे? आप बताएं, देख कोशिश करूंगी। बस ये हुई बात। या अय्युहन्नासु, या अय्युहन्नास, ए लोगो। ए लोगों तो ठीक है, तरकीब करें। या हरफे निदा, या हरफे निदा, अय्युहा जवाबिन। नहीं, अय्युहा। अय्युहा, अय्युहा क्या करता है? देखें, या जो है वो तीन चीजों पे दाखिल होता है। या तो मुफरद पे दाखिल होगा, या मुअर्रफ बिल लाम पे दाखिल होगा, या मुदाफ पे होगा। अगर मुफरद पे दाखिल होगा, मिसाल के तौर पे वो अगर मुझे कहना हो या प्लस मोहम्मदुन, तो या क्या करेगा? मोहम्मदुन को एराब को हल्का कर देगा और यह बन जाएगा या मोहम्मद, मोहम्मद। दूसरा तरीका ये है कि या जो है वो मुदाफ में दाखिल हो। मैं अगर आपसे कहूं या प्लस रब्बुना, वो क्या करता है? या दाखिल होता है तो क्या करता है? मुदाफ को हालत नसब में ले जाता है। तो ये रब्बना, क्या? रब्बना। रब्बना। और तीसरा है कि या जो है वो मुअर्रफ बिल लाम पे दाखिल हो, यानी या प्लस अन्नासु। तो ऐसी सूरत में क्या करते हैं कि या के बाद अगर मुज़क्कर हो तो अय्युहा की ज़मीर ले आते हैं, और अगर मुन्नस हो तो क्या लाते हैं? अय्यतुहा, अय्यतुहा। अय्यतु, अय्यतुहा, ठीक है। तो अय्युहा को आप कहें, अगर जब भी तरकीब करें आप इसको कहेंगे तंबीह। क्या 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 है? तंबीह, तंबीह, तंबीह के लिए, ताकीद के लिए, बस इसको हरफे तंबीह कह दिया कर। हरफे, ठीक है। तो या हरफे निदा, अय्युहा तंबीह, और अन्नासु क्या हो जाएगा? अन्नासु क्या हो जाएगा? जवाबे निदा।
जवाब निदा नहीं, या दाखिल किस पे हुआ? मुनादा। पुकारा है ना किसी को, किसको पुकारा? जिसको पुकारा वो मुनादा है ना। मुनादा। निदा और मुनादा मिलके वो क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे निदा। निदा और मुनादा मिलके बनेंगे निदा, और अब इस निदा का जवाब निदा होगा। इस निदा का क्या होगा? जवाब निदा। अब इसका जवाब निदा आ रहा है। जवाब निदा आ रहा है। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन। जी, ये निदा है, ये जवाब निदा आ रहा है। जी, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। उनसा। इन्ना बेशक हमने, पहले क्या तर्जुमा बताऊं या पहले आपकी तरकीब? जो मर्जी है, दोनों चीजें आपने करनी है। हमने तर्जुमा भी बता दें, आप तरकीब भी साथ साथ बताएं, तर्जुमा बता दें। अच्छा, बेशक हमने पैदा किया है तुमको मिन ज़करिन और उनसा, यानी मर्द और औरत, मर्द मुज़क्कर और मुअन्नस। ज़करिन व उन्सा, एक मर्द और औरत से। ज़करिन नकरा है ना, जी, तो नकरा आप है। मफ़हूम लेके आए, एक कोई कुछ, ठीक है। एक एक मर्द और औरत से। अब इसकी तरकीब करें। इन्ना बेशक हमने, अच्छा इन्ना क्या हो जाएगा? इन्ना खलकनाकुम, तो खलक फेल, इन्ना भी फेल कहना है। है। ये दरअसल क्या है? इन्ना क्या है? इन्ना है हुरूफ मुशब्बा बिल फेल, इन्ना प्लस नहनु। ये दरअसल इन्ना क्या है? ये है इन्ना। नहनु है इन्ना क्या है? प्लस हुरूफ नहनु। मुशब्बा बिल फेल प्लस नहनु। नहनु। अब नहनु क्या, इन्ना क्या करता है? इस्म को हालत नसब में ले जाता है। तो नानू का हालत नसब क्या बनेगा? ना। ना। ठीक है ना, ऐसा बनेगा ना। नानू की जमीर जो है हालत रफा की है। इन्ना क्या करता है? अपने मुब्तदा को हालत नसब में ले जाता है। तो ये इन्ना प्लस नानू था। नानू की जमीर क्या है? ना। इन्ना प्लस ना इज इक्वल टू, या तो इन्ना लिखते हैं या इसको इन्ना ना लिखते, इन्ना ना भी लिखते, ठीक है। तो इन्ना, तो आप कहेंगे इन्ना जो है हुरूफ मुशब्बा बिल फेल, और इसका एक इस्म होता है और एक इसकी खबर होती है। तो इन्ना का इस्म क्या है इसके अंदर? नहनु। नहनु। आगे इन्ना की खबर आ रही है। इन्ना की खबर क्या आ रही है? खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। खलकनाकुम, खलकना यानी पहले खलकना हमने पैदा किया। हाँ, हमने पहले पैदा मादी, किया। पहले माजी, पहले मादी मारूफ और जमा का सीगा है। हाँ, जमा कौन सा? जमा मुज़क्कर गायब। जमा मुज़क्कर कौन सा? जमा गायब, जमा मुज़क्कर, जमा हाजिर। नहीं, जमा हाजिर का सीगा तो ये नहीं हो सकता। जमा हाजिर का तो होगा, क्या होगा? खलककुम होगा। ये खलकना है, हमने पैदा किया। खलकना हमने पैदा किया। तो कौन सा सीगा होगा ये? मुतकल्लिम। मुतकल्लिम। चौथा सीगा कौन सा सीगा होगा? चौथा सीगा हमने चौथा पैदा सीगा, जो आखिरी सीगा है, जमा मुतकल्लिम, हमने पैदा किया। फ़अलना, फ़अलना का वजन है ये। खलकना, फ़अलना। और कुम क्या है? कुम क्या चीज है? हमने पैदा किया। किसको पैदा किया? तुम्हें पैदा किया, नहीं ज़मीर आ रही है। अब तो ये क्या बन जाएगा? ज़मीर आ रही है ना? ये मुरक्कब इज़ाफ़ी। फेल के साथ जब ज़मीर आए तो क्या बनता है?
मफूल मफूल बनता है। फेल के साथ ज़मीर आए तो मफूल बनेगा, इस्म के साथ ज़मीर आए तो इस्म के साथ ज़मीर आए तो वो मुरक्कब इजाफी बनता है। मुरक्कब इजाफी बनेगा। ये पॉइंट हमेशा ज़हन में रखें। खलकनाकुम, हमने तुमको पैदा किया। हमने तुमको पैदा किया, कैसे पैदा किया? मिन जारा, हाँ, और मजरूर ज़करी मजरूर, अतफ और अतफ ज़करी जो है मातूफ अलैह, मातूफ अलैह, वा अतफ और उनसा मातूफ, और ये मिलके जारा मातूफ अलैह मिलके जारा के लिए मजरूर जरूर बन गए, और जारा और मजरूर मिलके बन गए मुताल्लिक़ खलका के। फेल अपने फाइल, अपने मफूल और अपने मुतालिक से मिलके क्या बन गया? जुमला फेलिया। और ये जुमला फेलिया इस इन्ना के लिए क्या बन गया? खबर, खबरू इन्ना। और ये पूरा इन्ना अपने इस्म नहनु और खबर से मिलके क्या बन गया? मुनादी। और ये जुमला इस्मिया इस निदा के लिए क्या बन गया? जवाब निदा। जवाब निदा। निदा और जवाब निदा मिलके जुमला निदाइया बन गया। तर्जुमा करें इसका, खूबसूरत सा तर्जुमा था पहले ए लोगो हमने तुम्हें पैदा किया एक मर्द और एक औरत से। हाँ, लेकिन आपने इसमें ताकीद कहाँ है? इन्ना हमने ही तुम्हें नहीं क्यों? हमने ही ताकीद इंडीड, हमने ही, हाँ, बेशक हमने ही तुमको पैदा किया। क्योंकि देखिए ये जुमला इस्मिया है। ये जुमला इस्मिया ऐसा है कि जिसका मुब्तदा जो है, जिसकी खबर जो है वो ही एक जुमला है। क्योंकि इन्ना के अंदर भी नानू आ रहा है और खलकना में भी नानू है ना, दो जगह नानू है ना। बेसिकली अगर इसका तर्जुमा तो ऐसा होना चाहिए, यकीनन हमने तुमको पैदा किया। तर्जुमा तो ये होना चाहिए ना, यकीनन हमने तुमको। तो दो दफा हम नहीं आएगा तो आपने सिर्फ ताकीद पैदा कर दी। बेशक यकीनन हमने ही तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। जी एक और मैं करवाना चाहता हूं, उसके बाद हम आज की क्लास को क्लोज करते हैं इंशाअल्लाह। कौन करेगा सर? जी सर। आप करेंगे सर? हाँ जी ठीक है। तो सब दूसरों को मौका दे दें, मैंने पहले किया। दूसरे को मौका दे दें, मैंने पहले किया है शुरू में। तो कोई और साथी जो साथी अपनी आवाज उठाए। सर मैं करूं? आप करें। आसान दो कि मुश्किल दो? सर आप जो भी देंगे मैं कोशिश करूंगी करने की। ठीक है। जी अकफरतु, अकफरता, सर इसका मानी क्या होता है? कफर का बताइए मुझे। इनकार करना, बताया, इनकार किया, छुपाया। करें तर्जुमा। अकफरता उन्होंने मुअन्नस के लिए इनकार किया। है ये कफरता कौन सा सीगा है? तुमने इनकार किया। क्या तूने इनकार किया? तो सवाल ये है ना। यस वो आ गया, इस्तिफाम आ गया। अकफर रूफ इस्तिफाम आ गया। क्या तूने इनकार किया? क्या तूने इनकार किया? क्या तूने इनकार किया? किस चीज का इनकार किया? किस चीज का इनकार किया? बिल्लज़ी। जी बिल्लज़ी,
اس چیز کا. ٹھیک ہے اس چیز کا تو چلے آپ نے کر دیا, اس کی انالیسس کریں. باللذی سر کفرتا میں الف جو ہے وہ یہ تو آپ استفہام نے ہو کر گیا. لیا, یہاں تک تو آپ نے کر لیا نا. الف آپ نے استفہام کا, کفرتا آپ یہ نے بتا فعل- دیا فعل ماضی فعل فاعل ماضی مذکر حاضر سے. ٹھیک ہے نا, مذکر باللذی کیا ہے؟ حاضر. باللذی ہے جارہ مجرور. با جا رہا ہے, بی, ہاں جی بی جارہ ہے, اور دیکھیں الذی جو ہے بی نہیں بولتے, تو پڑھتے ہمیشہ با ہیں, لکھتے بی ہیں, پڑھتے کیا ہیں با. الذی کیا چیز ہے؟ الذی سر موصولہ نہیں ہے. ہاں موصولہ ہے. تو موصولہ آپ کو پتا ہے کبھی بھی اکیلا کچھ نہیں بنتا نا. یہ تو سر آپ اس کو صلہ جار چاہیے ہوتا مجرور ہے. نہیں کہہ سکتے, اس کو آپ اس کو موصولہ کہیں گے, اب ہم اس کا صلہ ڈھونڈیں گے. ٹھیک ہے, کیا تم نے کفر کیا, کیا تم نے انکار کیا اس کا بالذی خلقک. خلقک کیا لگ رہا ہے خلقک؟ خلق کا وہ ہے فعل ہے, اور فعل کے ساتھ ضمیر جڑا ہوا ہے, تو یہ مفعول بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ فعل ہے, کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی. فعل ماضی خلق جو ہے وہ فعل ماضی واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے, اور کا کیا چیز ہے؟ بن جائے کا کیا چیز ہے؟ اٹیچ ضمائر ہے اس کا انتا کا. انتر, ہاں تو اٹیچ ضمائر کیا بن کے آیا ادھر؟ فعل کے ساتھ جب اٹیچ ضمائر آئے تو کیا بنتا ہے؟ مفعول بن جائے گا. مفعول بنتا ہے. فعل کے ساتھ جب اٹیچ ضمائر آئے ہمیشہ یاد رکھیں مفعول بنتا ہے. ترجمہ کریں یہاں تک. جی تو وہ آواز نہیں آ رہی؟ حالت نصب والا اٹیچ ضمائر ہے. حالت نصب جر کا ہے نا. ترجمہ کریں یہاں تک. اٹیچ ضمائر ہوتے ہی اٹیچ ضمائر ہوتے ہی جو ہے نا حالت نصب جر کے, یاد رکھیے گا. ترجمہ کریں یہاں تک. آواز نہیں آ رہی ہے تو کسی اور کو آ رہی ہے؟ پیدا کیا تجھے ٹھیک ہے, جس نے پیدا کیا کیا بن تجھے. گیا؟ اس کا پورا ترجمہ کریں. اکفرتا کیا تو انکار کرتا ہے ساتھ اس کے جس نے پیدا کیا تجھے. تجھے کس چیز سے پیدا کیا؟ من تراب, مٹی سے. خوش مٹی سے. خوش مٹی سے, یا تجھے ایک مٹی سے. تجھے ایک مٹی سے یا خوش مٹی سے. ٹھیک ہے جی. اب آپ مجھے بتائیے الذی تو موصول ہے, تو خلا کا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول اور اپنا یہ من تراب متعلق ہو جائے گا. تو فعل اپنے فاعل اپنے مفعول اپنے متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا, موصولہ کے لیے صلہ بن جائے گا. اور یہ موصولہ کے لیے صلہ بن گیا. یہ صلہ اور موصولہ مل کے کیا بنے؟ جی سبا جی. خبر تو نہیں بنا. خبر مجرور. خبر کیسے بنیں گے؟ دیکھیں نا اس سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ با جارہ آ رہا ہے نا. با جارہ آ رہا ہے, جارہ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مجرور چاہیے ہوتا ہے. تو صلہ اور موصولہ مل کے اس جارہ کے لیے کیا بن گئے؟ مجرور بن گئے. اور یہ مجرور اور جارہ مل کے کیا بنے؟ اس کفرتا کے لیے مفعول نہیں, مفعول نہیں بنے گا, متعلق. مرکب جاری ہے نا. جی متعلق. ہاں
ویسے جمیل صاحب بعض دفعہ یہ جو با ہے نا، خیر اس کیس میں تو نہیں ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے یہ جو حرف جارہ ہوتے ہیں نا یہ زائدہ بھی ہو جاتے ہیں، تو شکلاً تو وہ آپ کو متعلق ہی لگتا ہے لیکن عملاً وہ مفعول بن جاتا ہے. بلکہ میں آپ کو کچھ جگہوں پہ جب آگے ہم کچھ اور فعل پڑھیں گے، ابھی تو ہم نے بالکل سادے سادے فعل کیے نا، ہم جب وہ فعل پڑھیں گے جو اسپیشلائز فعل ہے جس میں تبدیلیاں آتی ہیں، اس میں آپ کو ایک فعل ملے گا، جیسے ایک فعل ہے کفا. کفا کا جو فعل ہے یہ ایک ایسا فعل ہے کہ جس کا فاعل جو ہے نا وہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے. کفا باللہ، فاعل دیکھیں کیسے، فاعل کس حالت میں ہوتا ہے؟ حالت رفع میں ہوتا ہے نا جی. وہاں فاعل کا آ رہا ہے باللہ، جار مجرور کی شکل. وہاں ہم کہتے ہیں پھر اس صورت میں ہم کہتے ہیں اس با کو زائدہ ہے، وہ صرف ویٹ وزن دینے کے لیے آیا ہے یا اس کی خوبصورتی کے لیے آیا ہے. کیونکہ آپ کفا باللہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کافی ہے، اس کا اللہ فاعل ہے نا. جی جی. اگر میں اس کو فاعل نہ لوں اور میں اگر اس کا متعلق کا ترجمہ کروں تو ہو جائے گا کافی ہے اللہ کے ساتھ، وہ کافی ہے اللہ کے ساتھ، پھر تو ایسے ہو جائے گا نا ترجمہ. جی جی. تو یہ متعلق ہو گیا. فعل اپنے فاعل، اس کا فاعل کیا ہے؟ کفرتا میں فاعل کیا ہے؟ انتا. فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. اکفرت بالذی خلقک من تراب، کے آگے بھی ایک کوشچن ہے، یہ سورہ کہف کی آیت ہے، آج تو پڑھی ہوگی آپ لوگوں نے. ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا. جی تو الحمدللہ آج ہمارا یہ سیشن ختم ہوا. میں چاہوں گا کہ ایک نظر جو ہے نا ضرور گردان کی طور پہ اور دوسری چیزوں پر ضرور دوڑائیے گا. انشاءاللہ منڈے سے جو ہے وہ ہم فعل مضارع شروع کریں گے، اور فعل مضارع کے اندر ہم جیسے میں نے ابھی پہلے بھی کہا تو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف جو ہے نا فعل کی گردان کو کچھ کریں گے اور کچھ چند ایکسرسائز کریں گے چھوٹی سی، اور پھر ایک کمپیریٹیولی جو ہے نا کچھ جملے ہم کریں گے ماضی اور مضارع کے، تاکہ ایک آئیڈیا آپ کو وہ بھی مل جائے. اور اس کے بعد جو ہے نا ایک بڑا خوبصورت سا چیپٹر شروع ہوگا کہ جو فعل مضارع کے اندر جو بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں کس وجہ سے آتی ہیں، فعل مضارع کی تغیرات کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیسے تبدیلی آتی ہے، اس سے مانوی میں کیا فرق پڑتا ہے. اور پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر امر بنائیں گے. امر جو ہے کام کرنے کے لیے امر بھی بنائیں گے، کام سے روکنے کے لیے وہ بھی امر کہلاتا ہے جس کو پہلے نہیں کہتے. اور پھر اس کے بعد کافی چیزیں اور آئیں گی انشاءاللہ. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ اگلا والا جو سیشن ہے وہ بہت مختصر سا ہوگا، میرے خیال میں شاید 2 کلاسز کا ہو میکسیمم یا 3 کا ہو، لیکن اس کے بعد ایک بڑا خوبصورت حصہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا شروع ہوگا. تو ایکسرسائز آج آپ کے لیے کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک دفعہ گو تھرو کریں. میرے پاس کوئی ایک آدھ شیٹ ہے، میں اگر اویلیبل ہوگی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اب جو فعل کے حوالے سے جس طرح سے اسم کے حوالے سے میں نے کی، میرے پاس ہوگی وہ بھی میں شیئر کروں گا. لیکن کچھ نوٹس بیسک پوائنٹس آپ لوگ اپنے پاس ضرور بنا کے رکھا کریں تاکہ اس سے آپ کو بڑی آسانی رہا کرے. تو ایک طرح وہ گو تھرو کر لیجیے گا انشاءاللہ، تاکہ جب ہم منڈے کے روز فعل مضارع کے لیے آئیں تو انشاءاللہ ہم مختلف مادے استعمال کریں گے، گرامر کریں گے اور اس کی گردان کریں گے. اور پھر ابھی جو آپ کو میں نے ہمیشہ کہا ہے نا کہ یہ ڈائی نمبر 1، ڈائی نمبر 2، ڈائی نمبر 3، تو وہ کنسپٹ یہ آپ کا انشاءاللہ اگلے سیشنوں میں ختم ہو جائے گا. اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ڈائی کے حوالے سے نہیں چلتے، مختلف دروازے ہوتے ہیں فعل کے، تو وہ فعل کے دروازے کیسے بنتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے تو چیزیں بنیں گی. مطلب چیزیں وہ آپ کی بہت خوبصورت ہوتی چلی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.